بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ کیا لوگ آخرت سے غافل ہیں اور دنیا ہی کو جانتے ہیں، تو اب ان آیات میں آخرت کے حوالے سے عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ عقیدہ آخرت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور آخرت کا معنی ہے دار البقاء، یعنی دائمی گھر، اور آخرت کا مطلب ہے کہ وہ جہان جہاں پر مرنے کے بعد دائمی زندگی ہے، اور روح اور جسم کا حقیقی معنوں میں اتصال ہوگا، اور ایک نئی اور دوبارہ زندگی ہوگی، نیک اور بد کو اس کی جزا ملے گی، جنت ہے اور جہنم ہے اور پورا عالم ہے۔ اس آخرت کے لفظ کی جو ضد ہے وہ قرآن میں کہیں پر تو عاجلہ مستعمل، کہیں الدنیا، کہیں ادنا، کہیں الاولی۔ وہ آخرت کی زندگی ہے، بعد کی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی یہ فانی اور عارضی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے واقع ہونے پر اس آیت میں عام دلائل دیے گئے۔ ایک دلیل تو یہ کہ انسان کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں۔ انسان کا نفس عقل و فہم رکھتا ہے، اور فطری طور پر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ایک انسانی نفس کی خصوصیت ہے۔ باقی نفوس کے اندر یہ مادہ اتنا نہیں ہوتا۔ انسان میں تو ایک فہم ہے، ایک عقل ہے، کچھ کرتا ہے پھر کہتا ہے یہ صحیح ہوا، یہ غلط ہوا، صحیح غلط، پھر کچھ کرنے اور نہ کرنے میں اس کا ایک تصرف اور اختیار ہوتا ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر وہی ایک کرتا ہے دوسرا چھوڑتا ہے۔ عقل و فہم اور تصرف اور اختیار، پھر انسان کا اور نفس کا ایک کریکٹر ہے، ایک کارکردگی ہے اور ایک کردار ہے، اور اس کے پیچھے ایک خاص قسم کے اخلاق اور خصلتیں اور رویے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو لا محالہ محاسبہ بھی ہونا چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کتنا صحیح ہوا، کتنا غلط ہوا، کون سا کردار درست تھا، کون سا کردار غلط تھا۔ اپنے اختیار سے بندے نے جو کچھ کیا اس کے مقابلے میں
اس کی کوئی پکڑ بھی ہونی چاہیے، کوئی انعام بھی ہونا چاہیے۔ نفس کے اندر کی یہ خصوصیات، یہ عقل، یہ فہم، یہ اختیار، یہ تصرف، یہ کردار دلیل ہے کہ ایک وقت ہونا چاہیے جس کو اسلام میں آخرت کہا جاتا ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا یہ نظام حکمت پر مبنی ہے، ایک سنجیدہ نظام، اور اس پورے نظام میں ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، قانون ہے، علوم و فنون ہے، تہذیب و تمدن ہے۔ تو ہر چیز کا ایک ضابطہ ہو اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور دریا گرد کر دیا جائے اور نتیجہ صفر ہو اور کوئی بھی اچھے برے کی سزا و جزا کا نظام نہ ہو، یہ بجائے خود عالم میں موجود ضابطے اور حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا ہم کیسے مانیں کہ اتنے باضابطہ اور منضبط اور منظم نظام میں نیکی اور بدی اور ظلم اور عدل اور اچھا اور برا سب کا نتیجہ اور جزا موجود ہی نہ ہو یا ایک ہی جیسے ہو؟ نمبر 3 یہ کہ ہر چیز میں تغیر واقع ہوتا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں اور فنا بھی ہو رہی ہے چیز، اور ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے، اس پہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس پوری کائنات کا بھی ایک وقت ہے۔ اور یہ بات اب جدید فلسفے اور سائنس والے بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ بات تو پرانی ہو گئی کہ مادہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ معلوم حقیقت ہے کہ مادہ فنا ہو سکتا ہے، مادہ قوت کے اندر اور قوت مادے کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، اور چیزوں کے لیے فنا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ تو عالم کے لیے بھی ایک وقت اور ایک مدت متعین ہے۔ نمبر 4، پچھلی بہت ساری اقوام گزری ہیں جنہوں نے آخرت کے اس عقیدے کا انکار کیا، ان کا ایک انجام ہوا، وہ انجام سامنے ہے۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت اور تاریخی ثبوت ہے کہ ہمیشہ سے جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہو، جو اچھا کرے گا ان کا انجام اچھا ہوگا۔ فسق و فجور اور ظلم و فساد کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو چیزیں مانی جاتی ہیں تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر۔ تو اب تک عالم کے اندر کتنی ہی اقوام گزری ہے، ان کے بارے میں تجربے اور مشاہدے سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ آخرت کے منکرین کا انجام تباہی ہے۔ یہ بات تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ زہر سے ہلاکت ہوتی ہے تو کیوں مانتا ہے کہ یہ اس کا ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے؟ تو جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا ان کی تباہی کے مشاہدے اور واقعات تو تاریخی موجود ہیں۔ پھر نمبر 5 یہ کہ ان مسلسل عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلسل متواتر پاکیزہ انسانوں کو، رسولوں کو بھیجا، اور وہ لوگوں کو آخرت کی خبر دیتے رہے۔ اتنے سارے انسانوں کا ہر زمانے میں برابر اس حقیقت کے بارے میں خبر دینا اس بات کی دلیل ہے، اور ان تمام عقلی دلائل پر ایک مہر ثبت کر دیتی ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی کچھ آیات میں یہ 4-5 دلائل دیے گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا
اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ آخرت سے غافل ہیں اور غور نہیں کرتے اپنے نفسوں کے اندر؟ یہ نفس کے اندر کی دلیل، غور کریں گے اندر ہی اندر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ مٹنا ہے، ختم ہونا ہے اور پھر باز پرس ہوگی۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ دوسری دلیل، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان سب چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ تک اللہ نے چیزوں کو قائم کیا ہے۔ یہ وہ تیسری دلیل ہوگی۔ لیکن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات کے البتہ منکر ہے اور آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں آخرت کے یہ عقلی دلائل دیے گئے، اور آگے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلے کہ وہ دیکھیں کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے، واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائی، کھیتی باڑی کی، وعمروها اکثر مما عمروها، پہلے لوگوں نے ان اہل مکہ سے زیادہ زمین کو آباد کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ تو انکار آخرت کے نتیجے میں معاشرے کے اندر تباہی، بربادی، بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ فکر آخرت کی اور جزا و سزا کی بیدار ہوتی ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر یہ خوف آخرت کا بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر کسی کو برا کرنے سے کیسے روکا جائے؟ یہ آخرت پر دلائل۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا اور یہ لوگ غور نہیں کرتے اپنے نفسوں میں؟ فی انفسہم کے دو مطلب، ایک مطلب یہ کہ کیا وہ دل میں فکر نہیں کرتے، دل ہی دل کے اندر غور کریں۔ کیا غور کریں؟ یہ کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وہ غور یہ، کیا وہ دل میں غور نہیں کرتے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر حکمت کے ساتھ؟ یا فی انفسہم، کیا وہ غور نہیں کرتے فی انفسہم، اپنے نفسوں کے بارے میں؟ اور اس دوسرے معنی کی تائید ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے، پہلا معنی بھی درست ہے، عربیت کے اعتبار سے وہ بالکل مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہاں وفی انفسہم بعد میں ہے، وہاں یہی معنی ہے کہ آفاق میں بھی غور کرو اور انفس میں بھی غور کرو۔ تو اولم یتفکروا فی انفسہم، دل ہی دل میں غور کرنا اور یا نفس کے بارے میں ہی غور کرنا، دو معنی۔ الا بالحق، آسمانوں اور زمین کو، تمام مخلوقات کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ بالحق کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ پیدا کیا کا معنی یہ کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو حق کے اظہار کے لیے
اور حق کو قائم کرنے کے لیے بالحق لاظہار الحق لاقامت الحق اور بالحکمت اور بالعدل، عدل کے ساتھ پیدا کیا، ساری چیزیں ایسے ہی پیدا کی جیسے انہیں ہونا چاہیے، ساری چیزوں میں یہ دلائل موجود ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کے لیے دلیل اور نمونہ ہے، اس میں اللہ کی قدرت و حکمت نظر آ رہی ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کی اپنی ایک مدت ہے، ایک وقت آنے پر وہ چیز مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، وہ زمین ہو یا پھر آسمان ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے ایک وقت آنے پر وہ چیز مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو عالم کا یہ نظام بھی اپنے ایک وقت پہ ختم ہو۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وہی وقت ہے جو حکمت پر مبنی ہے۔ وہ ایسا دارالجزا ہونا چاہیے کہ جس میں پوری انسانیت کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور اب کسی قسم کا دوسرا اشتراک نہ ہو اور سب کو اول تا آخر بدلہ مل جائے۔ ایک انسان کے عمل اس کی موت کے بعد بھی بعض اعمال جاری رہتے ہیں، وہ سلسلہ چلتا رہتا، کئی صدیوں اور سالوں تک چلتا رہتا، اس کا عمل ختم ہوگا تو بدلہ ملے گا۔ زمین اور آسمان پہ سب مشترک فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یہ نظام ہی تہو بالا ہو جائے گا اور پھر ایک نیا عالم ہوگا جہاں سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک ساتھ بدلہ دیا جائے گا، تبھی جا کے کامل طریقے پر پورا انصاف ملنے کی امید۔ اس کے لیے ایک وقت ہے، اس وقت پہ یہ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا اور ایک ساتھ ہوگا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ مشاہدہ اور تجربہ سے دلائل، کیا وہ نہیں چلے زمین میں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ دیکھیں کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ختم نہیں ہوگا، یہ عالم ختم نہیں ہوگا، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم تو یہ کر چکے ہیں، سب کچھ اپنا آباد دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ تو ان سے زیادہ قوت والے تھے، بدن کے اعتبار سے تو بڑے جسیم تھے، لحیم شہیم تھے، پچھلے لوگ بڑے طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے بھی زمین کو، زمین میں کھیتی باڑی کی تھی، زمین کو جوتا، اثار یسیرو کا معنی ہوتا ہے جوتنا اور ہل چلانا اور کاشت کرنا۔ تثیر الارض قرآن میں موجود کہ وہ گائے ایسی نہ ہو کہ جس نے زمین میں ہل چلائی، تثیر الارض۔ تو زمین میں انہوں نے بھی کھیتی باڑی کی تھی، کاشت کیا تھا، کوریدا تھا زمین کو، اس میں سے کھودا تھا اس کو، اس میں سے معدنیات سے مستفید وہ بھی ہوئے تھے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا سامان اور مکان کے اعتبار سے اس سے زیادہ جن کو اس اہل مکہ نے آباد کیا ہے۔ اہل مکہ سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، کیسے کیسے گھر پہاڑوں میں بنائے تھے، کیسے کیسے پہاڑوں کو اور پتھروں کو تراشا تھا۔
کتنے اس زمانے میں کتنی بڑی کاریگری انہوں نے کی. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو نہیں تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. وہ ظلم یہی تھا کہ وہ کفر کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے اور سارے اعمال بد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا اساءوا، جنہوں نے برا کیا تھا، جنہوں نے برائی کی تھی، ان کا انجام ہوا. کیا ہوا؟ السوء، برا ہو گیا. یہ کانا کا اسم ہو گیا انجام برائی کرنے والوں کا برا. یہ السوء یہ کانا کا اسم کہلاتا. کیوں ایسا ہوا؟ برا انجام کیوں ہوا؟ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے. جب وہ تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے اللہ کی آیات کو، توحید کو، معجزات کو، دینی نشانیوں کو، اور اس کے ساتھ مذاق بھی اڑاتے، تکذیب سے بھی بڑھ کر استہزاء، تو پھر انجام کیا ہوا؟ برا ہوا. ایک دوسرا معنی ہے، دوسری ترکیب. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا اساء السوء، جنہوں نے برائی کی. اساء السوء، یہ سوء اساء کا مفعول ہو گیا. جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام ہوا. کیا انجام ہوا؟ وہ انجام یہ ہوا، یہ اسم ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جنہوں نے برائی کی تو برائی کرنے والوں نے جا کے اس برائی میں حدیں کراس کر دی، حتیٰ کہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب بھی کر دی اور مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا. لہذا تکذیب کرنے والوں کا آخر یہی ہوتا ہے کہ وہ حدیں پار کر دیتے ہیں. تو جو انکار آخرت کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے مذاق اڑانے پر اتر آئے. یہ حد ہے. لہذا اگر آخرت کو نہیں مانو گے، دنیا ہی تمہارے لیے سب کچھ ہوگی، تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور اسی آزادی میں اور اسی دنیا میں مگن ہو کر تم ایسی حرکتیں کرتے رہو گے کہ تکذیب اور استہزاء پر اتر آؤ گے. تو یہ برائی کا انجام تکذیب و استہزاء کہ برے برے کام کرنے والوں کا انجام یہی ہوا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. یہ عقلی دلیل ہے قیامت کے بارے میں. چونکہ آخرت کا ذکر ہے تو ایک اور دلیل یہ دی جا رہی ہے. اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا،
ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آخرت کے انکار کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا کیا دوبارہ ہم پیدا ہوں گے خاک میں مل جانے کے بعد؟ یہ ہڈیاں یہ کیسے پیدا ہو؟ اس پہ وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ کون کرے گا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات ان کے لیے معقول نظر نہیں آتی۔ تو قرآن مجید نے جا بجا اس کا جواب دیا ہے کہ پہلی بار پیدا کس نے کیا؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ کما هو قادر علی بداءتہ فهو قادر علی اعادتہ، جس طرح وہ اللہ ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر ہے، اس طرح پھر اعادے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ دلیل قرآن مجید میں بار بار دی گئی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن کی قیامت قائم ہوگی تو مجرمین مایوس ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی برے انجام کے ذکر کے بعد اخروی برے انجام کا تذکرہ ہوگا۔ ان منکرین آخرت کا دنیا میں تو انجام ہلاکت ہے، لیکن آخرت میں بھی جا کر جس وقت دوبارہ یہ پیدا ہوں گے وہاں بھی ان کا انجام پھر برا ہے۔ تو یہ اعادہ کے لفظ سے یہ تعلق ہے نا کہ اعادے پر دلیل دے دی کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اور یہاں انکار کیا اور یہاں انجام برا ہوا، پھر جو اعادہ ہوگا اور دوبارہ پیدا ہوں گے اور قیامت کی گھڑی ہوگی تو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، پھر وہاں مجرم مایوس ہوں۔ یبلسو کیا ہے؟ ابلاس۔ الابلاس یبقی بائسا ساکتا متحیرا۔ تفسیر کشاف میں زمخشری نے لکھا ہے کہ ابلاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سخت غمگین غمزدہ ہو، پھر خاموش، پھر حیران، تو اس کو کہتے ہیں ابلاس۔ یہ مجرم خوف زدہ ہوں گے، پھر غم زدہ ہوں گے، تو خاموش ہوں گے اور حیران ہوں گے۔ یہ سارے مفہوم یبلسو کے لفظ کے اندر ہے۔ ہاں، ابلیس کا لفظ ابلاس سے ہی بنا ہے۔ امام راغب نے مفردات میں یہی لکھا ہے، لیکن امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ابلیس ایک مستقل عجمی لفظ ہے، اس لیے کہ وہ ابلیس غیر منصرف ہے۔ اگر اس کو ہم ابلاس سے مان لیں تو پھر ابلیس کا لفظ منصرف ہونا چاہیے۔ یہ اشکال ویسے لغت کے اعتبار سے امام قرطبی نے لکھا ہے، یا پھر ہم یوں کہیں گے کہ نہیں، ابلیس ابلاس سے تو ہے لیکن اس کا غیر منصرف ہونا شاذ ہے، تو وہ لغوی مفہوم ہے۔ جی ہاں، وہ اس کا مجرد ہے اور یہ اس کا مزید ہے۔ ابلس یبلس و ابلاس تو باب فعال ہے، وہ جو بلسا ہے فعالا وہ تو مجرد۔ تو یبلسو کے لفظ میں علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یبلسو کی تشریح کی ہے کہ یسکتون وتنقع حجتہم، خاموش ہو جائیں گے اور ان کی ساری حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہاں جا کر مجرموں کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارے پاس کوئی دلیل رہی نہیں اور اب تو ہم پکڑے گئے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو عذاب کا جو خوف ہے وہ بھی سوار ہوگا، جواب کوئی نہیں تو غمزدہ ہوں گے۔
کیا کہیں، حیران ہوں گے، اور ساری حجتیں ان کی ختم ہو چکی ہوگی، تو اب بالکل مایوس ہو چکے ہوں۔ یہ یبلسو کی وہ کیفیت، جیسے مجرم کو عین رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے اور اس کے پاس اب کوئی تعویل اور جواب رہے نہیں، اور ساری چیزیں بالکل سامنے ہو تو اس کو چپ لگ جاتی ہے، یہ کیفیت ہوگی ان مجرموں کی۔ تو عرب کے لوگ سمجھ لیتے کہ یہ آج تو تم اتنی حجت بازی کر رہے ہو، جب قیامت قائم ہوگی تو ان مجرموں کو چپ لگ جائے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو اس میں مومنین کے لیے تسلی بھی ہے کہ وہ آج حجت بازی کر رہے ہیں نا، یہ چپ ہو جائیں۔ اور کفار اور مشرکین اور مجرمون کو، مجرمون کون ہے بھائی نا، اصحاب السوء جن کا ذکر ہوا، جنہوں نے برے اعمال کی تکذیب اور استہزاء کی، یہ مجرمون ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء سفارشی، انہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں جن کو شریک ٹھہرایا تھا، اب ان میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ مایوس ہونے سے اس لفظ کا بھی تعلق ہے نا، مایوس ہو گئے ہر طرف سے۔ اچھا وہ جن سے سفارشیں کرنے کا وہ سوچ رہے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود اپنے شرکاء کے منکر ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ وہ شرکاء نہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مشرکین کن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے؟ شریک ٹھہرانے میں کبھی وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس قسم کے شرکاء تھے، عزیر ابن اللہ کہتے تھے، عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے۔ تو انبیاء کو اور ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، ایک شرکاء تو یہ تھے۔ دوم شرکاء ان کے بت تھے اور بے جان قسم کے پتھر اور چیزیں اور آستانے تھے جن کی وہ بندگی کرتے تھے، اور خیال تھا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، وہ بھی شرکاء۔ اور سوم ان کے اپنے بڑے احبار اور رہبان یا ان کے سرداران، جو انہیں جو کچھ کہتے وہ کرتے اور سمجھتے کہ یہ بڑے ہمیں بچا لیں گے، اور یا اپنے شیاطین سے تعلق قائم کرتے تھے، یہ سارے شرکاء تھے۔ تو آج نہ تو انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ ہوں گے سفارشی ایسے مشرکین کے لیے، نہ ہی وہ شیاطین اور رؤساء ہوں گے، اور نہ ہی ان کے اصنام اور اوثان ہوں گے اور بت ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہ تو ایک حالت ہو گئی قیامت کی کہ مایوس ہو۔ پھر کیا ہوگا مایوس ہونے کے بعد؟ دوسری حالت، اور جس دن کہ قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن وہ جدا جدا ہوں گے، یتفرقون، اس دن وہ منتشر ہوں گے۔ تفرق کا مطلب الگ ہونا۔ کیا مطلب؟ جو علیین میں جانے والے ہیں وہ علیین میں چلے جائیں، وہ جنت میں چلے جائیں، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب الگ ہو جاؤ، سب ممتاز ہو جائیں گے، اور کافرین مجرمین منکرین ایک طرف اور مومنین اور متقین وہ دوسری طرف۔ تو وہاں یہ جدائی ہوگی
جنت اور جہنم والوں کی جدائی، مسلمانوں اور کافروں کی جدائی، یہ تفرق اور یہ جدائی عقیدے کی بنیاد پر ہوگی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آج اگر تم سب ایک ہو اپنی قومیت کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر، اپنے وطن کی بنیاد پر، اور کچھ لوگوں کا اور غیر دینوں کا اور مذاہب والوں کا آج بھی یہ نظریہ ہے کہ اجتماع اور یکسانیت اور یکجا ہونے کی بنیاد، کوئی کہتا ہے زبان ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے نسل و قبیلہ ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے قوم اور یا مفادات ہونے چاہیے۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ سب الگ ہو جائیں گے، ایک طرف مومنین اور دوسری طرف کافرین، ایک طرف جنت والے دوسری طرف جہنم، ایک طرف اچھے عقیدے والے دوسری طرف برے عقیدے والے۔ تو وہاں کا انجام تمہارا عقیدے کی بنیاد پر ہے، لہذا یہاں بھی تم اپنے لیے یکجا ہونا اور منظم ہونا عقیدے کی بنیاد پر سیکھ لو۔ رشتے اور تعلق اور جغرافیائی اور نسلی اور زبانی لسانی بنیادوں پر تمہارا تفرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت۔ مذہب اسلام دین اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر تمام مسلمان ایک جماعت، اس کے مقابل میں دوسری جماعت جو اسلامی بنیادی عقائد سے الگ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ جماعت۔ تو یومئذ یتفرق، اس یتفرقون کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ یہ فا جو آ رہا ہے اس فاما میں تفصیل ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں فا برائے تفصیل۔ وہ تفرق جو آخرت میں ہوگی، وہ جدائی جو آخرت میں قیامت میں ہوگی، وہ جو دو گروپ بنیں گے، ان میں ایک گروپ کون سا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اچھے اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ میں خوشحال ہوں گے، وہ جنت کے باغ میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں پیش کیے جائیں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ایک وہ ہیں جو جنت میں ہوں گے، یہ مومنین ہیں، یہ عمل صالح والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ عذاب میں ہوں گے، یہ کافر ہیں اور مکذبین ہیں۔ دو قسم کے لوگ۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، روضہ، روضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغ۔ باغ کے لیے ایک لفظ جنت استعمال ہوتا ہے، جنت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیقہ، حدائق ذات بہجہ، اور ایک لفظ ہے یہ روضہ۔ جنہ یا جنو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو جنت باغ، باغ کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جس میں گھنے درخت ہوں اور درختوں نے زمین کو چھپایا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جنت، باغ، یعنی گھنے درختوں والا، وہ ہوتا ہے جنت۔ یہ تو ہے لفظ جنت کی بات۔ جیم نون جس لفظ کے اندر ہوتا ہے
اس میں سطر کا معنی ہوتا ہے، چھپنے کا، اس لیے جن بھی چھپا ہوتا، یا دل کو کہتے ہیں جنان، یا جو الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، وہاں جنہ کا لفظ، وہاں سے بھی انسان خود کو بچاتا ہے۔ تو اس طرح جنین جو پیٹ کا بچہ جنین ہے وہ بھی چھپا ہے، تو جیم نون جس میں ہے اس میں چھپنے کا معنی۔ جنت باغ، وہ درختوں نے زمین کو چھپایا ہے۔ دوسرا لفظ ہے حدیقہ، جس کی جمع حدائق۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار ہو، حفاظتی دیوار، اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ روضہ کے بارے میں یہاں مفسرین نے لکھا ہے، زمخشری نے بھی، قرطبی نے بھی، اور بھی، کہ عرب میں جو روضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کل ارض ذات نبات و ماء، ہر وہ زمین جس میں پانی ہو اور وہ سرسبز ہو، اس کو کہتے ہیں روضہ۔ پر بہار خطہ زمین، پر بہار، اس کو کہتے ہیں روضہ۔ تو فہم فی روضہ، وہ باغ میں ہوں گے، سرسبز باغ میں ہوں گے، خوشنما اور پربہار باغ میں ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ یحبرون کیا ہے؟ لغت کی کتاب ہے الصحاح، علامہ جوہری، وہ لکھتے ہیں، اور امام قرطبی نے بھی ان سے نقل کیا کہ الحبر والحبور السرور والفرح، حبر اور عبور کا معنی ہوتا ہے خوشی، تو یحبرون کا معنی کیا ہوا؟ یسرون، تفسیر کشاف میں بھی ہے، یحبرون یسرون، وہ خوش و خرم رکھے جائیں گے، خوش ہوں گے۔ اس لیے یہ جو حبر کا لفظ ہے یہ ایسی خوشی کے لیے بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی مناسب ماحول میں، بڑی نعمتوں میں، نہایت ہی تازگی کے ساتھ خوش ہو، مزے میں ہو، تو اس کے لیے یہ حبر کا لفظ، یحبرون، وہ اس پربہار باغ میں مزوں کے اندر خوشحال ہوں گے۔ یہ یحبرون کے لفظ میں یہ معنی، گویا یہ دو الفاظ نے جنت کے اس پورے ماحول اور فضا کی نعمتوں اور اکرام کو جمع کر دی۔ تو یحبرون یکرمون، یحبرون ینعمون، یحبرون یسرون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، گرفتار ہوں گے۔